الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور وارثین نبوت اہل علم کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا۔ بحمد اللہ تعالیٰ تخصص فی العقائد الاسلامیہ شوال 1446 ہجری اپریل 2025 کے سبق کا آغاز ہے اور آج باضابطہ اس کا پہلا سبق ہم پڑھ رہے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ دنیا بھر کے علماء کرام جن کا ہم سے تعلق ہے ان کو جہاں ہم نے عقائد اور مسائل پڑھانے ہیں اس کے لیے ان کو اصول پڑھائے جائیں تاکہ مستقل ان کے لیے عقائد کو، مسائل کو، تفسیر کو، حدیث کو، فقہ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس حوالے سے تخصص کے گزشتہ اسباق میں نے علماء کرام کو جو کہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ کے طلباء کرام تھے، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول عقائد، اصول فقہ، اصول مناظرہ تفصیل کے ساتھ پڑھائے ہیں، اور آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے اصول تاریخ پر۔ دیکھیں، اس سے ایک بات تو آپ اہل علم کو اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمارا عنوان کوئی خاص مضمون، کوئی خاص عقیدہ، کوئی خاص مسلک اور کوئی خاص فرقہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مضمون صرف اور صرف اللہ کا دین ہے اور دین اسلام کے تمام عقائد اور مسائل، اور یہ سب چیزیں اس کا حصہ ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تمام موضوعات پہ بحمد اللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پڑھائیں۔ تو آج کا ہمارا سبق اصول تاریخ پر ہوگا اور انشاءاللہ اس کے کئی اسباق چلیں گے۔ میں کوشش کروں گا جس حد تک ممکن ہو تاریخ کے ایسے بنیادی اصول آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں کہ جس سے آپ کو تاریخ پڑھنی، تاریخ سمجھنی اور تاریخ کی روایات کو کیسے نقد کرنا ہے، کیسے اس کو پرکھنا ہے، وہ سب باتیں آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دی جائیں۔ کس چیز کو تاریخ کی بنیاد کے قبول کرنا ہے، کس چیز کو تاریخ کی بنیاد پر قبول نہیں کرنا۔ اصول تاریخ کے حوالے سے ایک طالب علم کے لیے 10 باتوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، تعریف علم تاریخ۔ نمبر 2، موضوع علم تاریخ۔ نمبر 3، غرض علم تاریخ۔ نمبر 4، اہمیت علم تاریخ۔ نمبر 5، اقسام اور مآخذ تاریخ۔ نمبر 6، اوصاف مؤرخ۔ نمبر 7، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کی تاریخ پڑھنے کے اہم اصول۔ نمبر 8، تاریخ اور حدیث میں فرق۔ نمبر 9، تاریخ کا حکم۔ نمبر 10، تاریخ کی اہم کتب کا تعارف۔ یہ 10 باتیں انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر 1، تاریخ کا معنی۔ تاریخ، علم تاریخ کی تاریخ کیا ہے؟ علم تاریخ کی تعریف، اس کا معنی کیا ہے؟ علم تاریخ کا ایک معنی ہے لغوی اور ایک معنی ہے اصطلاحی۔ لغوی معنی، معروف لغوی محمد بن ابو بکر بن عبد القادر الرازی رحمہ اللہ
وفات 666 ہجری، مختار الصحاح میں فرماتے ہیں التاریخ والتوریخ تعریف الوقت تقول ارخ الکتاب بیوم قضا۔ تاریخ اور تاریخ کا معنی ہے وقت کا تعین کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں اس نے کتاب پر فلاں تاریخ لکھی، یعنی وقت لکھا، دن لکھا، مہینہ لکھا، سال لکھا۔ امام ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور الانصاری الافریقی رحمہ اللہ تعالی، وفات 711 ہجری، لسان العرب میں تحریر فرماتے ہیں التاریخ تعریف الوقت والتوریخ مثلہ ارخ الکتاب لیوم کذا۔ تاریخ اور توریخ اس کا معنی تقریباً ایک ہی ہے، اس کا معنی ہے وقت کا تعین کرنا۔ جیسے کہا جاتا ہے ارخ الکتاب لیوم کذا، اس شخص نے کتاب کی تاریخ فلاں دن کے لیے لکھی، یعنی اس نے وقت مقرر کیا، کتاب کے لیے فلاں دن اس نے طے کیا۔ یہ تو ہے تاریخ کا لغوی معنی۔ تاریخ کا اصطلاحی معنی امام ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الحنفی المعروف امام کافیجی رحمہ اللہ تعالی، وفات 879 ہجری، المختصر فی علم تاریخ میں لکھتے ہیں هو علم يبحث فيه عن الزمان واحوال وعن احوال ما يتعلق به من حيث تعیین ذلك وتوقیت۔ تاریخ اس علم کو کہتے ہیں جس میں وقت کی تعیین کے ساتھ ساتھ زمانے، اس کے حالات اور متعلقات کے احوال پر بحث کی جائے۔ یہ ہے تاریخ کا اصطلاحی معنی۔ نمبر 2، موضوع علم تاریخ۔ امام حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی الشافعی رحمہ اللہ تعالی، وفات 902 ہجری، الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ، اس میں لکھتے ہیں موضوعہ الانسان والزمان۔ تاریخ کا موضوع انسان ہے اور زمانہ ہے، کس انسان نے کس وقت میں کیا کیا، کس انسان کے ساتھ کس وقت میں کیا ہوا۔ علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی الشافعی رحمہ اللہ تعالی، وفات 911 ہجری، الشماریخ فی علم تاریخ میں تحریر فرماتے ہیں وموضوعہ احوال الاشخاص الماضیہ من الانبیاء والاولیاء والعلماء والحکماء والشعراء والملوک والسلاطین وغیرہم۔ علم تاریخ کا موضوع ماضی کی شخصیات کے احوال کو معلوم کرنا ہے، جیسا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام رحمہم اللہ، علماء اعظام رحمہم اللہ، حکماء، شعراء، بادشاہان عالم اور سلاطین مملکت وغیرہ، یعنی یہ شخصیات ہیں جن کے حوال کو معلوم کرنے کا نام علم تاریخ ہے۔ میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو تعریفیں ہیں، ایک علامہ سخاوی کی اور ایک علامہ سیوطی کی، اگر ان دونوں تعریفوں کو پیش نظر رکھیں اور کچھ الفاظ کا اضافہ کریں، کمی بیشی کریں، تو شاید بہترین یہ الفاظ ہوں گے جس سے علم تاریخ کا موضوع بیان کیا جائے۔ موضوع علم تاریخ دراست احوال الانسان بتطوراته فی الزمان، خصوصاً ما تعلق بالماضی من احوال الانبیاء والمرسلین والاولیاء والعلماء والحکماء والشعراء والملوک والسلاطین وسائر الاشخاص الذین لهم اثر فی الحیات الانسانیہ۔ علم تاریخ کا موضوع انسان اور اس کی زمانی ترقیات کا مطالعہ ہے، کس انسان نے کس زمانے میں کیا کیا ہے، خصوصاً انبیاء علیہم السلام، اولیاء، علماء، حکماء،
شعراء، بادشاہان عالم، دیگر ان شخصیات کے حالات کہ جنہوں نے انسانی زندگی پر اثر ڈالا ہے، جن کا کوئی کردار ہے کسی حوالے سے بھی، تو ان کا تذکرہ کرنا، ان کے حوال کو معلوم کرنا، تو اس کا نام ہے تاریخ کا موضوع، کہ یہ چیزیں ہیں جو تاریخ میں زیر بحث آتی ہیں کہ کس شخص نے کیا کام کیا، کس شخص نے کیا کردار ادا کیا، کس شخص نے، اس کی صحت کیا ہوا۔ یہ خلاصہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ نمبر 3، غرض علم تاریخ، یعنی علم تاریخ کیوں پڑھا جاتا ہے، تاریخ پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ امام حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی الشافعی رحمہ اللہ، وفات 902 ہجری، الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ میں فرماتے ہیں، غایت علم تاریخ الترجی رضا اللہ فإنہ لا یضیع اجر من احسن عملا والاعمال بالنیات، کہ علم تاریخ کی غرض اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، اس لیے کہ جو نیک عمل بھی انسان کرتا ہے اللہ اس کے نیک عمل کا اجر ضائع نہیں فرماتے، اور اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یعنی وہ ایک بطور مسلمان مورخ کی یہ بات فرما رہے ہیں کہ انسان کا مقصد ہر کام میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور تاریخ کا مقصد اور تاریخ کے علم کی غرض بھی یہی ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں، اور جن چیزوں سے بچنا چاہیے بچیں، جو کرنا چاہیے وہ کریں، تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی الشافعی رحمہ اللہ، وفات 911 ہجری، الشماریخ فی علم تاریخ میں فرماتے ہیں، والغرض منہ الوقوف علی الاحوال الماضیہ، تاریخ سے غرض صرف اتنی ہے کہ ماضی کے حالات کو جانا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ سخاوی اور علامہ سیوطی رحمہم اللہ تعالی، ان حضرات نے جو علم تاریخ غرض لکھی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ الفاظ غرض کے لیے لکھ دیے جائیں تو شاید بہت مناسب ہو۔ غایت علم تاریخ التقرب الی اللہ تعالی بالترجی لرضاہ، التقرب الی اللہ تعالی بالترجی لرضاہ، وذلک بالاعتبار والعبرت مما مضى والوقوف علی احوال الامم والاشخاص فی العصور السابقہ۔ یعنی تاریخ کی غرض کیا ہے کہ گزشتہ اقوام، گزشتہ شخصیات اور گزشتہ انسانوں کے حالات کو معلوم کرنا، اور ان کے اتار اور چڑھاؤ کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا، اور اپنے مستقبل کو سنوارنا، ان کے حالات کو دیکھنا، عروج و زوال کو پڑھنا، اس سے عبرت حاصل کرنا، اپنے مستقبل کو درست کرنا، تاکہ جو ان نے اچھے کام کیے ہم بھی کریں، جو ان نے غلط کام کیے ہم نہ کریں، جس وجہ سے ان کو ترقی ملی ہم بھی کریں تاکہ ہمیں دنیا آخرت میں ترقی ملے، اور گزشتہ لوگوں نے جو غلطیاں کی جس سے ان کی دنیا آخرت تباہ ہوئی ہم ان غلطیوں سے بچیں تاکہ ہماری آخرت یہ تباہ نہ ہو، ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ تو یہ علم تاریخ سے ایک اچھے مورخ کا یہی مقصد ہے۔ محض گزشتہ حضرات کی باتوں کو چھیڑنا اور لڑائیاں پیدا کرنا اور خواہ بخواہ ایک بدتمیزی کا بازار گرم کرنا، یہ کوئی اچھے مورخ کی شان نہیں ہے، اچھے مورخ کے مطابق یہ بات نہیں ہے، ہمیں اس بات کا اچھی طرح خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اہمیت علم تاریخ۔ علم تاریخ کی اہمیت قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ہے، اور اکابرین امت کی عبارات سے بھی ہے۔ لہٰذا میں ان تینوں چیزوں کو، علم تاریخ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلے تو آپ علم تاریخ دیکھیں، قرآن کریم میں سے علم تاریخ کی کیا ایسے اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1176 ہجری، حضرت الفوز الکبیر میں تحریر فرماتے ہیں، لیعلم ان معانی القرآن المنطوقۃ لا تخرج عن 5 علوم۔ یہ بات تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی مضامین ہیں، جو صراحتاً قرآن کریم نے مضامین بیان کیے ہیں، وہ 5 علوم سے باہر نہیں نکلتے۔ یعنی قرآن کریم کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ
5 علوم بنتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نمبر 1، علم الاحکام من الواجب والمندوب والمباح والمکروہ والحرام۔ احکام کا علم، یہ چیز واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، من قسم العبادات اور من قسم المعاملات، خواہ اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، یا اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہو، تجارت اور اجارہ، او من تدبیر المنزل، یا اس کا تعلق گھریلو زندگی سے ہو، او من السیاست المدنیہ، یا اس کا تعلق ایک شہری سیاست کے ساتھ ہو، ملک کی سیاست کے ساتھ ہو، کیا ناجائز ہے کیا جائز ہے۔ وَتَفْصِيلُ هَذَا الْعِلْمِ مَنُوطٌ بِذِمَّةِ الْفَقِيهِ، اور فرمایا کہ یہ جو علم ہے اس کی تفصیلات فقہا کے ذمہ ہے، حلال حرام بتانا یہ فقیہ کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، وعلم المخاصمة والرد على الفرق الضالة الاربع من اليہود والنصارى والمشرکین والمنافقین، مناظرے کا علم، فرقے باطلہ کے دلائل کو رد کرنا، فرقے باطلہ کے غلط موقف کو رد کرنا، یہ 4 فرقے جس کا قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے، یہودی، عیسائی، مشرکین اور منافق۔ فرمایا وَتِبْيَانُ هَذَا الْعِلْمِ مَنُوطٌ بِذِمَّةِ الْمُتَكَلِّمِ، یہ علم متکلم کے ذمہ ہے، باطل کا رد کیسے کرنا ہے، دلائل کے ساتھ حق کو کیسے بیان کرنا ہے، یہ متکلم کے ذمہ ہے، یہ علم المخاصمہ ہے، علم المناظرہ ہے۔ نمبر 3، وعلم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کا علم، خدا کی نعمتیں یاد کراؤ تاکہ انسان شکر کرے۔ من بیان خلق السماوات والارضین، اللہ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، کتنی بڑی نعمت۔ وَإِلْهَامِ الْعِبَادِ مَا يَنبَغِي لَهُمْ، جو چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں اس کا انسان کو اللہ نے شعور دیا۔ وَمِن بیان صفات اللہ سبحانہ الکاملہ، اور اللہ تعالیٰ کی کامل صفات کو بیان کرنا، رحمان ہے، رحیم ہے، قہار ہے، جبار ہے، یہ سب صفات ہیں۔ نمبر 4، وعلم التذکیر بایام اللہ، اور ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور عذابات کی یاد دہانی کا علم، اللہ نے کس قوم کو عذاب دیا، کس قوم کو نجات دی ہے، یعنی بیان البقاء التي اوجدها اللہ سبحانہ وتعالی من جنس تنعیم المطیعین و تعذیب المجرمین، جو اللہ نے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے ہیں اپنے اطاعت کرنے والے بندوں کے اور مجرمین کے احوال کو، اس کا علم۔ نمبر 5، وعلم التذکیر بالموت وما بعدہ من الحشر والنشر والحساب والمیزان والجنت والنار، اور اسی طرح موت کو یاد کرانا، ما بعد الموت کو یاد کرانا، حشر، نشر، حساب، جنت اور جہنم۔ فرمایا بحفظ تفاصیل هذه العلوم، یہ جو آخری 3 علوم ہیں، کون سے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرانا، گزشتہ قوموں پر اللہ کے عذاب اور نجات کو یاد کرانا، اور موت اور ما بعد الموت کو یاد کرانا۔ فرمایا ان علوم کی تفاصیل کو یاد کرنا، وَإِلْحَاقُ الْأَحَادِيث، اس کے لیے احادیث کو جمع کرنا، وَالْآثَارِ الْمُنَاسِبَةِ لَهَا، اور اس کے مناسب روایات کو جمع کرنا، وظیفۃ المذکر والواعظ، یہ مذکر اور واعظ کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں دیکھو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی پیاری بات فرمائی ہے، یعنی گویا کہ تاریخ کا علم ایک 5واں علم ہے قرآن کریم کے اندر۔ کیوں؟ ایک علم ہے احکام کا، اور حضرت شاہ صاحب جس طرح فرما رہے ہیں، ایک علم ہے مناظرہ کا۔ نمبر 3، ایک علم ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرانا، تذکیر بآلاء اللہ۔ ایک علم ہے گزشتہ قوموں کے عذاب اور ان کی نجات کو یاد کرانا، علم التذکیر بایام اللہ۔ اور ایک ہے علم التذکیر بالموت و ما بعدہ، قیامت کو یاد کرانا۔ یہ 5 علوم ہیں، ان میں ایک علم کیا ہے؟ علم التذکیر بایام اللہ، گزشتہ قوموں کے تذکرے کرنا، یہی علم تاریخ ہے۔
تو گویا جو قرآن کریم نے 5 علوم بیان فرمائے ان میں سے ایک علم تاریخ ہے۔ میں یہاں پہ طلبہ کرام کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ مسند الہند کتنے بڑے شخص ہیں، اور حضرت نے قرآن کریم کے علوم کو 5 اقسام پر بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 علم الاحکام، نمبر 2 علم المخاصمہ یعنی علم المناظرہ، نمبر 3 علم التذکیر بآلاء اللہ، نمبر 4 علم التذکیر بایام اللہ، نمبر 5 علم التذکیر بالموت وما بعدہ۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ جیسا بندہ علم مناظرہ کو قرآن کا 5واں علم قرار دے رہا ہے، تو وہ لوگ جو مناظرہ کی مخالفت کرتے ہیں، مناظرہ سے عداوت رکھتے ہیں اور مناظرہ سے نفرت کرتے ہیں اور مناظرین کو شریر کہتے ہیں اور مناظرے کو شرارت کہتے ہیں، مجھے بتائیں ان کو آپ کس کھاتے میں لکھیں گے یا وہ اپنے کس میں شمار کریں گے؟ میں اس پر کوئی رائے نہیں دیتا، میں صرف کہہ رہا ہوں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کیا بات فرما رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرما رہے ہیں احکام بتانا فقیہ کے ذمے ہے اور وعظ و نصیحت کی باتیں مبلغ کے ذمے ہیں، اور عقائد کو بیان کرنا اور باطل کے دلیل سے رد کرنا یہ متکلم کے ذمے ہے۔ یہ بات میں ہمیشہ اپنے طلباء سے کہتا ہوں، اساتذہ سے کہتا ہوں، اپنا اپنا کام کریں تو کبھی بھی الجھن نہیں ہوتی، اپنا اپنا کام کریں کبھی بھی الجھن نہیں ہوتی۔ دیکھیں میں اگرچہ الحمدللہ فضائل بھی بیان کرتا ہوں، جنت جہنم کے تذکرے بھی کرتے ہیں اور گزشتہ اقوام کے تذکرے بھی کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم اپنے بیانات میں عقائد پر دلائل اور اہل باطل کے دلائل کا رد کرتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ تو تخصص فی العقائد الاسلامیہ میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہر متخصص کو اس کے لیے زبان، اپنا قلم اور اپنا دماغ تیار کرنا چاہیے کہ وہ دلائل اعتدال کے ساتھ کیسے اپنے عقائد کو بیان کر سکتا ہے اور کیسے فرقہ ضالہ کی تردید کر سکتا ہے۔ خیر میں بتا رہا تھا علم تاریخ کی اہمیت قرآن کریم سے۔ نمبر 1 میں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کی ہے۔ نمبر 2 قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بہت زمانے گزرے، بہت لوگ گزرے، جاؤ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جن نے نبیوں کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ ہمیں جھٹلانے والا نہ بنائے۔ اسی طرح سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4 قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت کا تذکرہ کیا اور فرمایا ابراہیم اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو دیکھو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی زندگی دیکھو۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ الجھن کے اندر آپ مبتلا نہ ہوں کہ قرآن کریم سورۃ الاحزاب میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور سورۃ الممتحنہ میں ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ ایک مقام پر اسوہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہاں فرمایا اسوہ حضرت ابراہیم کو۔ تو الجھن میں نہیں رہنا، کسی کے ذہن میں یہ اشکال نہ آئے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تو منسوخ ہے تو اسوہ کیسے ہوں گے؟ 2 لفظ آپ یاد رکھ لیں، ایک ہے لفظ ملت اور ایک ہے لفظ امت۔ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور ہم امت محمدیہ پر ہیں۔ ملت اور امت میں کیا فرق ہے کہ اصولوں کے اشتراک سے ملت بنتی ہے، اصول اور فروع کے اشتراک سے امت بنتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے جو اصول تھے ہماری شریعت کے بھی وہ اصول ہیں، ہاں ان کے ہاں فروعی مسائل کچھ الگ تھے، ہماری شریعت میں فروعی مسائل الگ ہیں۔ تو ہم ملت ابراہیمی اور امت محمدیہ پر ہیں۔ قرآن کریم میں ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، اور قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم بہترین امت ہو۔ تو امت ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔
تاریخ کی اہمیت احادیث کی روشنی میں امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 3461۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہارے پاس ہو تو تم اس آیت کو میری طرف سے آگے پہنچاؤ۔ وحدثوا عن بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل سے اگر کچھ باتیں آئیں تو اس کو بھی نقل کرو، ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور اگر کسی شخص نے میرے بارے میں جان بوجھ کر کوئی جھوٹ بات کہہ دی تو اس کا اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہاں دیکھیں 3 باتیں سمجھ لیں۔ ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ میری طرف سے تمہارے پاس ایک آیت بھی ہے تو اس کو پہنچاؤ، کوئی شک نہیں ہے۔ جس شخص کے بعد جتنا علم ہے اتنی بات وہ آگے کرنے کا پابند ہے، اس سے بڑھ کر کرنا اور بنیاد میں اس آیت کو حدیث کو پیش کرنا، یہ بددیانتی ہے، یہ بددیانتی ہے۔ اور بس اوقات ایک آیت ہو تو یہ بھی سمجھے کہ اس کے ہاں مقابل کوئی اور آیت تو نہیں ہے، یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں کہ اس کے مقابل کوئی اور حدیث تو نہیں ہے، جو میں آیت پڑھ رہا ہوں کہ یہ منسوخ تو نہیں اس کا حکم، یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں کہ اس کا حکم منسوخ تو نہیں ہے۔ اچھی طرح بات سمجھ لیں، ایک ہے آیت کے الفاظ جو قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، ہم سے لے کر والناس تک، اس میں وہی آیات درج ہیں جن کے الفاظ منسوخ نہیں ہیں، منسوخ التلاوت نہیں، لیکن ایسی آیات موجود ہیں کہ جن کا حکم منسوخ ہے۔ اب کوئی بندہ اس آیت کو پڑھے اور وہ حکم پیش کرے جو منسوخ ہے تو کتنی بڑی بددیانتی ہوگی۔ اور کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آیت بھی ہو تو اس کو پیش کر دو، ایک آیت بھی تمہارے پاس پیش کرو، اگر اس آیت کا حکم منسوخ ہو اس کو تو نہیں پتا پھر کیا بنے گا۔ اس لیے علماء کی رہنمائی کے بغیر آیات کے تراجم اور یہ تشریحات پیش نہ کریں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کی طرف سے جو آنے والی روایات ہے بیان کرو، حرج نہیں ہے۔ کیا معنی؟ اس میں سچ بھی ہو سکتی ہے، اس میں غلط بھی ہو سکتی ہے، نہ اس کو 100% سچا سمجھو نہ 100% غلط سمجھو، جو ہمارے اصول شریعت کے مطابق ہے اس کو پیش کرو، جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے اس کو پیش نہ کرو۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس کے بارے میں تو بڑی واضح بات فرما دی کہ جو شخص کوئی میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مبارک احادیث بیان کی جاتی ہیں تو بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ نمبر 3، تاریخ کی اہمیت اکابر امت کی عبارات کی روشنی میں چند ایک عبارات پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، ابو زید عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون الحضرمی المالکی رحمہ اللہ، وفات 808 ہجری، مقدمہ ابن خلدون میں لکھتے ہیں، اعلم انہ لما کانت حقیقت التاریخ انہ خبر عن الاجتماع الانسانی الذي وعمران العالم وما يعرض لطبیعت ذلك العمران من الاحوال مثل التوحش والتأنس والعصبیات واصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول بمراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع۔ در حقیقت تاریخ انسانیت کی اجتماعیت کے بارے میں بتاتی ہے اور وہ عالم کی تعمیر ہے، یعنی انسانی تاریخ کیا ہے، کیا اجتماعیت بتاتی ہے، عالم کی تعمیر۔ اس طرح ہر وہ چیز جو اس تعمیر عالم سے متعلق ہے، مثلا وحشت، الفت، عصبیت، ایک دوسرے پر غلبہ کی اقسام، ہر وہ چیز جو بادشاہت اور ممالک اور ان کے مراتب میں ہے، اور آدمی کا کمانے، معاش، علوم، صنعت کاری کی عمل اور کوشش کرنا، یہ سب چیزیں تاریخ بیان کرتی ہے۔ امام حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمہ اللہ تعالی، وفات 902 ہجری، حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ
وفات 161 ہجری کا قول نقل فرماتے ہیں۔ الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ کے اندر فرماتے ہیں لما استعمل الروات الکذب لما استعمل الروات الکذب استعملنا لهم التاریخ، کہ جب راویوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا تو پھر ہم نے ان کے مقابلے میں تاریخ کو سامنے رکھ کے پرکھا، یہ جھوٹ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ کہ راویوں سے مراد راویان حدیث نہیں ہے، یا راویوں سے مراد تاریخ کو نقل کرنے والے، گزشتہ واقعات کو بیان کرنے والے راوی ہیں۔ نمبر 3، علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی الشافعی رحمہ اللہ، وفات 911 ہجری، الشماریخ فی علم تاریخ میں فرماتے ہیں وفائدتہ، تاریخ کا فائدہ کیا ہے؟ العبرۃ بتلک الاحوال والتنصح بها وحصول ملکۃ التجارب بالوقوف على تقلبات الزمن لیحترز عن امثال ما نقل من المزار ویستجلب نظائرها من المنافع۔ تاریخ کا فائدہ یہ ہے کہ گزشتہ احوال سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا، اور انقلابات زمانہ سے مختلف تجربات سے اچھی طرح واقفیت حاصل کرنا، تاکہ جو چیزیں منقول ہیں ان میں سے نقصان دہ چیزوں سے بچا جائے اور فائدہ مند چیزوں سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ نمبر 4، مورخ اسلام مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، وفات 1356 ہجری رحمہ اللہ، تاریخ اسلام میں فرماتے ہیں تاریخ سے گزشتہ اقوام کے عروج و زوال، تعمیر و تخریب کے حوال معلوم ہوتے ہیں، جس سے آئندہ نسلوں کو عبرت کا سامان میسر آتا ہے، ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، دانائی اور بصیرت حاصل ہوتی ہے، دل و دماغ میں تازگی، نشو و نما کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ غرض تاریخ اس کائنات کا پس منظر بھی ہے اور پیش منظر بھی، اس پر بس نہیں بلکہ اس سے آئندہ کے لیے لایا عمل طے کرنے میں بھی خوب مدد ملتی ہے۔ نمبر 5، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ، وفات 1396 ہجری، مقام صحابہ، ان کی کتاب اس میں فرماتے ہیں فن تاریخ کی اسلامی اہمیت کے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ تاریخ اور قصص قرآن کریم کے علوم خمسہ کا ایک اہم جز ہے۔ قرآن کریم نے ایام ماضیہ اور اقوام سابقہ کے اچھے برے حالات بیان کرنے کا خاص اہتمام فرمایا۔ البتہ قرآن کریم نے جس تاریخ اور قصص کو بیان فرمایا ہے وہ ایک انوکھا انداز ہے کہ کسی قصہ کو ترتیب کے ساتھ اول سے آخر تک پورا بیان کرنے کی بجائے اس کے ٹکڑے کر کے مختلف مضامین قرآنیہ کے ساتھ لائے گئے ہیں، اور صرف ایک جگہ نہیں بلکہ بار بار اس کا اعادہ فرمایا ہے۔ تاریخ کے حوالے سے میں اختصار کے ساتھ چند ایک فوائد ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے کہ تاریخ کا فائدہ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے بھئی تاریخ کا کیا فائدہ ہے تو آپ اس کو 10 فوائد بتائیں۔ علم تاریخ کے مختصر میں 10 فوائد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، دور نبوت علیہ السلام، دور صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہ مجمعین کی بہاریں نظروں کے سامنے تاریخ لے آتی ہے۔ نمبر 2، تاریخ اسلاف سے رشتہ جوڑ دیتی ہے۔ نمبر 3، تاریخ اسلاف کے واقعات سے عمل کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ نمبر 4، تاریخ دشمنان اسلام کی سازشوں سے واقفیت پیدا کرتی ہے۔ نمبر 5، تاریخ مصائب اور حوادث کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ نمبر 6، تاریخ دیگر علوم پر دسترس کرنے میں مدد کرتی ہے۔
نمبر 7، تاریخ امور سیاست میں وسعت نظر پیدا کرتی ہے۔ نمبر 8، تاریخ ایک ہی نام کی متعدد شخصیات کی معرفت دیتی ہے اور اس بنیاد پر ان میں الجھنوں کو دور کر دیتی ہے۔ نمبر 9، تاریخ ممالک اور شہروں اور ان کے احوال کی معرفت میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 10، تاریخ کا مطالعہ عنوان کے دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ گویا بہترین علمی تفریح تاریخ پیدا کر دیتی ہے۔ نمبر 5، تاریخ کی اقسام۔ تاریخ کی بنیادی طور پر 8 اقسام ہیں۔ نمبر 1، تاریخ الادیان۔ نمبر 2، تاریخ الفرق والملل۔ نمبر 3، تاریخ الطبقات۔ نمبر 4، تاریخ المشاہیر۔ نمبر 5، تاریخ العامہ۔ نمبر 6، تاریخ البلاد۔ نمبر 7، تاریخ المشاہدات۔ نمبر 8، تاریخ الاوہام۔ میں اس کی اب قدر تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، تاریخ الادیان۔ تاریخ الادیان کیا ہے؟ هو التاریخ الذی یسجل فیہ احوال الادیان المختلفہ ووقائعها عبر العصور والازمان۔ تاریخ ادیان اس تاریخ کو کہتے ہیں جس میں مختلف ادیان کے احوال اور واقعات کو زمانوں اور ادوار کے ذریعہ درج کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال تاریخ اسلام، یہ کتابوں کے نام ہیں، تاریخ اسلام، تاریخ یہودیت، تاریخ عیسائیت۔ نمبر 2، تاریخ الفرق والملل۔ تاریخ الفرق والملل کیا ہے؟ هو التاریخ الذی یدون فی احوال الفرق ووقائعها فیما تتفاوت فیہ الملل والفرق۔ فرقوں اور ملتوں کی تاریخ سے مراد وہ تاریخ ہے جس میں مختلف فرقوں کے احوال اور واقعات کو درج کیا جاتا ہے، جس میں ملتیں اور فرقے آپس میں مختلف ہو جاتے ہیں، ان احوال کو پیش کرتے ہیں۔ مثال تاریخ اہل سنہ، تاریخ خوارج، تاریخ معتزلہ۔ نمبر 3، تاریخ الطبقات۔ تاریخ الطبقات وہ تاریخ ہے الذی یدون فی احوال الطبقات المختلفہ من الناس ووقائعهم فی مجالات متنوعہ کالعلم والدین والسیاست وغیرہ۔ تاریخ الطبقات وہ تاریخ ہے جس میں مختلف طبقات انسانی کے حالات و واقعات کو قلم بند کیا جاتا ہے، جیسے علم، دین، سیاست اور دیگر شعبوں سے متعلق اشخاص کے حالات۔ مثال طبقات حنفیہ، طبقات مالکیہ، طبقات شافعیہ، طبقات حنابلہ، طبقات صوفیہ۔ نمبر 4، تاریخ المشاہیر۔ تاریخ المشاہیر وہ تاریخ ہے الذی یدون فیہ احوال اعلام العلوم والفنون ووقائعهم فی سیاق نشأتهم وآثارهم وأثرهم فی المجتمع۔ تاریخ المشاہیر وہ تاریخ ہے جس میں علوم و فنون کی نامور شخصیات کے حالات و واقعات کو درج کیا جاتا ہے، جیسے ان کی پیدائش، علمی خدمات اور معاشرے پر ان کے اثرات۔ مثال تاریخ المفسرین، تاریخ المحدثین، تاریخ الخلفاء۔ نمبر 5، تاریخ العامہ۔ تاریخ العامہ یہ وہ تاریخ ہے الذی یدون فیہ احوال الناس العامہ ووقائعهم فی حیاتهم الیومیہ والاجتماعیہ والاقتصادیہ ونحوہا۔ تاریخ العوام وہ تاریخ ہے جس میں عام لوگوں کے حالات و واقعات
کو ان کی روزمرہ معاشرتی، معاشی اور دیگر زندگی کے پہلوؤں کے حوالے سے درج کیا جاتا ہے۔ مثال تاریخ یعقوبی، الحیات الاجتماعیہ فی بغداد فی العصر العباسی الاخیر، فی العصر العباسی الاخیر، ایام العرب فی الجاہلیہ۔ نمبر 6 تاریخ البلاد۔ تاریخ البلاد یہ وہ تاریخ ہے الذی یدون فی احوال بلد خاص او مدنیہ او مدینۃ او معینۃ وما جرى فیہما من الوقائع والاحداث علی مر العصور۔ تاریخ البلاد وہ تاریخ ہے جس میں کسی خاص ملک یا شہر کے حالات و واقعات اور ان میں پیش آنے والے حوادث کو زمانہ بزمانہ قلم بند کیا جاتا ہے، جیسے تاریخ بغداد للخطیب، تاریخ اندلس، تاریخ ہند۔ نمبر 7 تاریخ المشاہدات۔ تاریخ المشاہدات وہ تاریخ ہے الذی تسجل فیہ الوقائع والاحداث علی وجہ المشاہدہ اما بروایت الشاہد او بمعاینۃ المؤرخ نفسہ۔ تاریخ المشاہدات وہ تاریخ ہے جس میں واقعات اور حوادث کو براہ راست مشاہدے کی بنیاد پر درج کیا جاتا ہے، یا تو راوی کے مشاہدے کے ذریعے یا خود مؤرخ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتوں کی بنیاد پر باتیں نقل کرتے ہیں، جیسے رحلہ ابن جبیر، عجائب الاسفار فی غرائب الدیار لابن بطوطہ اور رحلۃ المقدسی۔ نمبر 8 تاریخ الاوہام۔ تاریخ الاوہام وہ تاریخ ہے الذی تسجل فیہ الوقائع علی اساس التخیلات والافکار او اقاویل الناس غیر المعتمدہ دون ان یثبت للمؤرخ فیہا روایت موثوقہ۔ تاریخ الاوہام وہ تاریخ ہے جس میں واقعات کو خیالات، تصورات یا لوگوں کی غیر معتبر باتوں کی بنیاد پر لکھا جاتا ہے، جبکہ مؤرخ کو ان واقعات کے بارے میں کوئی قابل اعتماد روایت نہ ملی ہو۔ اس کی مثال الف لیلۃ و لیلہ، عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات، شاہنامہ فردوسی۔ تاریخ کے مآخذ۔ تاریخ نویسی کے مآخذ کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 المشاہدۃ الشخصیہ، نمبر 2 الآثار المکتوبہ، نمبر 3 الآثار المنقولہ، نمبر 4 الآثار القدیمہ۔ نمبر 1 المشاہدۃ الشخصیہ، اس کا معنی کیا ہے کہ یہ تاریخ کا کون سی قسم ہے، یہ کون سا ماخذ ہے؟ الذی یکتب المؤرخ بمشاہداتہ الشخصیہ للوقائع والاحداث والذی یکون فیہ مراجعہ ومصادرہ مبتنیۃ علی التجربہ والرؤیۃ المباشرہ۔ وہ تاریخ جو مؤرخ اپنے ذاتی مشاہدے سے لکھے اور جس میں اس کی تحقیقات اور ذرائع براہ راست تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی ہوں، جیسے تسک بابری سلطنت کے جو سلطنت مغلیہ کے جو بانی تھے ظہیر الدین بابر، ان کی تسک بابری، تسک جہانگیری، یہ نور الدین جہانگیر کی ہے، تاج التواریخ، یہ والی افغانستان امیر عبد الرحمن کی ہے۔ نمبر 2 الآثار المکتوبہ، یہ کون سا ماخذ ہے اور یہ کون سی تاریخ ہے؟ الذی یرتب علی فحص بمدارست کل ما کتب بتوثیقہ مثل الکتب والمذکرات والمحضرات والمدونات والمحاکم والمستندات لترتیب التاریخ و توثیق۔ وہ تاریخ جو تمام لکھی ہوئی چیزوں، یعنی مؤرخ کا اپنا مشاہدہ نہیں ہے، لکھی ہوئی چیزوں سے لیتا ہے، کتابوں میں ہے، کسی کی یادداشت میں ہے، دفتری کاغذات میں ہے، پرانے فیصلے موجود ہیں،
پرانی دستاویزات وغیرہ کا جائزہ لے کر ایک تاریخ مرتب کی جاتی ہے، جیسے الطبقات الکبریٰ لابن سعد، الکامل فی التاریخ لابن اسیر، تاریخ الاسلام للحافظ الذہبی رحمہم اللہ تعالی۔ نمبر 3، الآثار المنقولہ، یہ کون سا ماخذ ہے اور اس ماخذ سے کون سی قسم تفسیر کی لکھی جاتی ہے؟ الذی یتضمن نقل ما یتفاوت الناس فی تحدیثہم مثل القصص والشعر والامثال وغیرها من اقوال و احادیث نقلت عن طریق السماع من الناس، وہ تاریخ جو لوگوں کی زبان زد عام باتوں پر مبنی ہو، جیسے کہانیاں، نظمیں، ضرب الامثال وغیرہ، جو مؤرخ مختلف لوگوں سے سن کر نقل کرے۔ اس کی مثال المستطرف فی کل فن مستظرف للآمدی، الف لیلۃ و لیلہ، عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات، الاغانی لابی الفرج الاصفہانی۔ نمبر 4، الآثار القدیمہ، یہ کون سا ماخذ ہے اور اس ماخذ سے کون سی تاریخ مرتب ہوتی ہے؟ ہی بقایا العصور الخالیہ کالقلاع والمنازل والکتبات والصور والقصور العتیقہ ونحوها مما یستدل به علی احوال الامم السابقہ۔ آثار قدیمہ سے مراد پچھلے زمانوں کے باقیات ہیں جن سے پچھلی قوموں کے حالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جیسے قلعے، مکانات، کتبے، تصویریں، پرانے محلات وغیرہ۔ اس کی مثال الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ لأبی الریحان البیرونی، الامصار ذوات الآثار للذہبی، فتوح البلدان للبلازری رحمہم اللہ تعالی۔ نمبر 6، اوصاف مؤرخ، جو تاریخ لکھنے والا مؤرخ ہے اس کے اوصاف کیا ہوں، مؤرخ کیسا ہونا چاہیے؟ تاریخ نگاری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس حوالے سے مؤرخ کی 10 بنیادی صفات کو میں اختصار سے ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، مؤرخ معتدل مزاج ہو، یعنی وہ کسی سے ذاتی اور دنیاوی محبت کی وجہ سے اس کی تعریف یا کسی سے ذاتی اور دینی نفرت کی وجہ سے اس کی مذمت کرنے میں جذباتیت سے مغلوب ہونے والا نہ ہو۔ نمبر 2، مؤرخ کو تحریر و تقریر کے اخلاقی فنی آداب جیسے سچائی، اختصار، وضاحت اور ادب و احترام کے اصولوں کا علم ہو۔ نمبر 3، مؤرخ کو زبان و بیان کے اسالیب جیسے جملوں کی ساخت، الفاظ کے انتخاب، بلاغت و فصاحت پر مہارت حاصل ہو۔ نمبر 4، مؤرخ بیہودہ گوئی، جھوٹ، تلبیس، مبالغہ امیزی جیسی مذموم صفات سے دور ہو۔ نمبر 5، مؤرخ اچھی یادداشت اور حافظہ کا مالک ہو۔ نمبر 6، مؤرخ اشعار سے بقدر ضرورت مناسبت رکھتا ہو۔ نمبر 7، مؤرخ صاف ستھری اور شائستہ گفتگو کا عادی ہو۔ نمبر 8، مؤرخ محنتی اور جفا کش ہو، روایات کی تحقیق اور تفتیش کے لیے جان فشانی سے کام کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ نمبر 9، مؤرخ مختلف زبانوں کا ماہر ہو، خصوصاً اس قوم کی زبان کو جانتا ہو جس کی تاریخ مرتب کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ مرتب کرنے کے لیے عربی دان ہونا ضروری ہے۔ مغل سلطنت ہند کی تاریخ لکھنے کے لیے فارسی جاننا ضروری ہے، ورنہ اصل ماخذ کو پڑھنا ممکن نہیں ہوگا۔ نمبر 10، مؤرخ مروّرہ علوم، جغرافیہ، عمرانیات، سیاسیات، عسکری امور اور آئینی اصطلاحات سے واقف ہو۔ یہاں میں بطور فائدہ کی ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ ایک ہے جغرافیہ،
آپ سمجھتے ہیں، سیاسیات سمجھتے ہیں، عسکریت سمجھتے ہیں، آئین سمجھتے ہیں۔ ایک میں لفظ ہے عمرانیات۔ یہ عمرانیات کیا ہوتا ہے؟ عمران کا لفظ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال فرمایا ہے۔ چنانچہ ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الاشبیلی المالکی رحمہ اللہ، انہوں نے تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہے العمران وهو التساکن والتنازل فی مصر او حلۃ للانس بالعشیر واقتضاء الحاجات لما فی اتباعہم من التعاون علی المعاش۔ عمران یہ ہے کہ لوگ کسی شہر یا بستی میں ایک ساتھ رہیں اور بسیں تاکہ اپنے ساتھیوں سے انس پیدا ہو اور ضروریات زندگی پوری کریں، کیونکہ ان کی فطرت میں باہمی تعاون کے ساتھ جینے کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو عمران کا خلاصہ کیا ہے کہ لوگوں کا اکٹھا رہنا، ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرنا اور ایک دوسرے سے مانوس ہونا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا۔ تاریخی روایات کو نقل کرنے کی شرائط، ایک ہے مورخ کی صفات کیا ہے، ایک ہے روایت نقل کرنے کے لیے شرائط کیا ہے، دونوں میں فرق سمجھیں۔ تاریخی روایات نقل کرنے کی شرائط، نمبر 1، مؤرخ راوی کا نام وضاحت سے نقل کرے۔ اگر ایک ہی نام کے کئی راوی ہوں تو ان میں واضح فرق کے لیے لقب، کنیت، علاقہ، تاریخ وفات وغیرہ لکھے۔ نمبر 2، مؤرخ راوی کے اصل الفاظ کو نقل کرے یا ایسا مفہوم لکھے جو راوی کی مراد ہو۔ نمبر 3، مؤرخ تاریخ کے مآخذ کے فرق مراتب کو ملحوظ رکھے، تعارض کے وقت اعلیٰ کو ادنا پر ترجیح دے، مثلا قرآن اور حدیث کو عام کتب تاریخ پر مقدم رکھے۔ نمبر 4، مؤرخ مقتدر شخصیات کے بارے میں ان کے دشمنوں کے الزامات کو حقائق کی کسوٹی پر پرکھے، کسی کی محض الزام تراشی کی وجہ سے انہیں مطعون ہونے نہ دے۔ یہ چار بنیادی شرائط ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اصول تاریخ کا سبق چلے گا، آئندہ ہفتہ اتوار کو بھی ہوگا، اور میں کوشش کروں گا جس قدر ممکن ہو ہم اپنے سبق کو جلد از جلد مکمل کریں، تاکہ اس کے بعد باقی اسباق بھی اپنے وقت پر چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے اور ہماری نسلوں سے دین کی مقبول خدمت لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔